بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم اپنی درسی کتاب اردو کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے، جس کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ہمارے ایک مشہور صحابی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ آپ میں یہ خاص بات تھی کہ آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پیاری بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا گیا تھا، اس لیے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ بہت زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ آپ نے اپنی تمام تر دولت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دی تھی۔ اب ہم اس سبق میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور فیاضی کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے حاصلات تعلم پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم میں اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1، مرکب جملے سن کر سمجھ سکیں اور دہرا سکیں۔ نمبر 2، کسی بھی واقعے یا کہانی کو اپنے لفظوں میں درست لب و لہجے کے ساتھ بیان کر سکیں۔ نمبر 3، متن کو سمجھ کر معنی اخذ کر سکیں اور غیر ضروری تفصیل کو منہا کر سکیں۔ منہا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی منفی و نفی کرنا یا کسی چیز میں فرق کرنا، اور آپ اس طرح مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ نمبر 4 ہے متن یا نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں۔ اگلا پوائنٹ ہے عام موضوعات پر 2 منٹ تک روانی اور درست لب و لہجے سے تقریر کر سکیں۔ عددی ترتیب، یعنی کہ جیسا کہ آپ کے سامنے 18واں، 18ویں، 19ویں وغیرہ جملوں میں استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد ہے جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر کے بیان کر کے لکھ سکیں۔ یعنی کہ بچے جب زمانہ حال، ماضی اور مستقبل کے جملے پڑھیں گے تو پھر آپ تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تبدیل کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ کر بتا یا لکھ سکیں۔ مترادف جیسا کہ کہتے ہیں جو ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ متضاد وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ اعراب کے بدلنے سے معنی کی تبدیلی کو سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ اپنے اسکول اور محلے کی لائبریری سے اپنی دلچسپی کی کتابیں، رسائل وغیرہ لے کر ان کا مطالعہ کر سکیں۔ آخری پوائنٹ ہے ماحول اور معاشرے سے متعلق مسائل کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے سوچیں اور بتائیں۔ یہ بچوں کے ذہنی صلاحیتوں کو آزمانے کے لیے یہ سوالات دیے گئے ہیں، تو پیارے بچوں آپ نے ان دونوں سوالات کا ہوم ورک کاپی پر کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے آپ اپنے جیب خرچ کا استعمال کیسے کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کو آپ کے والدین جیب خرچ دیتے ہیں، آپ کی پاکٹ منی جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپنے جیب خرچ کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اور آپ نے اس کو ایک پیراگراف کی صورت میں اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کیا آپ نے مشکل میں اپنے کسی دوست کی کبھی مدد کی، اگر کی ہے تو بتائیں۔ تو یہ بچوں یہ بھی سوال آپ لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں کو آزمانے کے لیے ہے، تو آپ نے اس سوال کا جواب بھی پیراگراف کی صورت میں اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ معلومات ہیں، اور یہ معلومات جو ہیں وہ آپ کو MCQs کی صورت میں یا شارٹ کوسچن کی صورت میں پیپر میں آ سکتی ہیں، تو آپ نے ان کو بھی ذہن نشین کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ تو یہ آپ کی معلومات کے لیے ہے، اس معلومات کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ اب ہم سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس میں سب سے پہلے کچھ مشکل الفاظ دیے گئے ہیں، ہم ان کے الفاظ معنی پڑھیں گے، تلفظ سیکھیں۔ پہلا لفظ ہے قحط۔ قحط کا مطلب ہوتا ہے خشک سالی، اناج کی کمی، یعنی کہ جب اناج کی کمی واقع ہو جائے، خشک سالی ہو جائے، اناج جو ہے نا وہ آپ کو میسر نہ ہو، تو ہم اس کو قحط بولتے ہیں۔ مایوسی، نا امیدی، نا امیدی امید نہ رہنا۔ نفع، فائدہ۔ ذو النورین، 2 نوروں والا۔ توسیع، کشادگی، کھلا کروانا۔ جنت البقیع، مدینہ میں ایک قبرستان۔ ایک بار مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا۔ قحط جیسا کہ میں نے آپ کو اس کا معنی بتایا، خشک سالی، اناج کی کمی۔ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں۔ ہر طرف مایوسی اور نا امیدی پھیلی ہوئی تھی، یعنی کہ کسی کو بھی کوئی امید نہ تھی کہ ہمیں جو ہے اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے
اس قحط کے خاتمے کی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ اسی دوران میں ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس قافلے میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ قافلہ کہتے ہیں لشکر کو، فوج کو، غلہ کہتے ہیں اناج کو۔ مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے آئے۔ وہ اس غلے کو خریدنا چاہتے تھے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ قیمت پر فروخت کر سکیں۔ انہوں نے غلے کے مالک کو دگنی قیمت کی پیشکش کی۔ دگنی یعنی کہ 2 گنا انہوں نے قیمت دی کہ ہم سے ڈبل قیمت لے لیں اور ہمیں یہ غلہ دے دیں، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ تاجروں نے قیمت میں مزید اضافہ کر دیا یعنی کہ زیادتی کر دی، اس کو مزید بڑھا دیا اس کی قیمت کو۔ لیکن غلے کے مالک نے پھر کہا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ غلہ لوگوں میں مفت بانٹ دیا یعنی کہ تقسیم کر دیا۔ مدینہ منورہ سے قحط دور ہو گیا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ یہ عظیم انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تھا۔ ان دنوں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا لکھایا اور اچھی تربیت کی۔ جوان ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے اور کپڑے کی تجارت شروع کر دی۔ تو بچوں اب ہم صفحہ نمبر 78 کی پڑھائی کریں گے۔ صفحہ نمبر 78 پر ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور دیانتدار تاجر تھے، اس لیے بہت جلد مالدار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، نیکیوں اور اچھی عادات کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بھی بہت سے قابل ذکر کام کیے۔ دور خلافت کہتے ہیں یعنی کہ حکومت کا زمانہ جب آپ نے حکومت کی تھی۔ قابل ذکر کہتے ہیں جو بیان کرنے کے قابل ہوں۔ جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں مسلمانوں کے لیے عظیم الشان قاضی مقرر کیے۔ عظیم الشان شاندار قاضی یعنی کہ فیصلہ کرنے والے مقرر کیے یعنی کہ قائم کیے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد کے مکانات خرید کر حرم شریف کو کھلا کروایا۔ ارد گرد مطلب چاروں طرف۔ مسجد نبوی کی توسیع کروائی، توسیع کروانا یعنی کہ کھلا کروانا۔ مسجدوں میں مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی اور وہاں خوشبوئیں جلانے کو رواج دیا۔ مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو، اور تنخواہ کہتے ہیں جو ماہانہ خرچ ہوتا ہے، جو مہینے کے بعد ہمیں اس کی اجرت ملتی ہے، اس کو بولتے ہیں تنخواہ۔ رواج دیا، عام کیا۔ ان کاموں کے علاوہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی بے شمار کام کیے۔ نبوت کے 13ویں برس مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں انہیں پانی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے علاقے میں پینے کے پانی کے جتنے بھی کنویں تھے سب کا پانی کھارا تھا۔ کھارا کہتے ہیں نمکین۔ صرف ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اس بات کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ وقف کہتے ہیں خدا یا اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑنا۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ صاحبزادی کہتے ہیں بیٹی کو۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کے معنی ہیں دو نور والا۔ تو بچوں اسی صفحے پر کچھ معلوماتی سوالات دیے گئے ہیں جیسا کہ ہے ٹھہریں اور بتائیں۔ اب اس پیراگراف سے ریلیٹڈ جو ہیں یہاں پہ 2 سوالات ہیں۔ جیسا کہ پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ کتنے گنا زیادہ کر کے دے گا؟ جیسا کہ ہم نے پچھلے صفحے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ کر کے دے گا۔ دوسرا سوال ہے ذو النورین کے کیا معنی ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ ذو النورین کے معنی ہیں 2 نوروں والا۔ اب ہم سبق کا آخری پیراگراف پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو جنتی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 ساتھی ایسے بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی خوشخبری دی ہے، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شامل ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 12 برس پر مشتمل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 82 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ یہ جو سبق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک کتاب سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف ہیں طالب الہاشمی۔ اب بچوں، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ معلوماتی سوالات بھی ہیں، سوال نمبر 3 اور 4، اشرم بشرا کسے کہتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کہاں واقع ہے؟ ان سوالات کے جوابات اس عبارت میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اشرم بشرا کا ہم جواب پڑھتے ہیں کہ اس کا جواب اس جگہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ساتھی ایسے بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی خوشخبری دی، انہیں اشرم بشرا کہتے ہیں۔ تو آپ نے سوال کا جواب یہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کہاں واقع ہے؟ جیسا کہ ہم نے سبق کے آخر میں پڑھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ تو آپ نے ان تمام معلوماتی سوالات کے جوابات بھی یاد کرنے ہیں اور الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں۔ تو بچوں، اب ہم سبق کے آخر میں کچھ معلومات پڑھیں گے جیسا کہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، ہم نے سیکھا۔ پہلا پوائنٹ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب سخاوت کیا کرتے تھے۔ دوسرا پوائنٹ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سبق میں بھی پڑھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی کہ آپ کو جنت ملے گی۔ اس کے علاوہ دیکھیں بچوں، آپ کو پنک باکس میں ایک معلومات نظر آ رہی ہوگی، جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ جنت البقیع مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب واقع ایک قبرستان کا نام ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اکابر ساتھی آرام فرما ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ بہت سے آپ کے ساتھی جو تھے وہ بھی دفن ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں بچوں آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ تمام طلباء نے الفاظ، معنی اور معلوماتی سوالات کو کتاب پر ہی حل کرنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور آپ نے جو تخلیقی سوال ہم نے دیا ہے وہ آپ نے اپنی کاپی پر خشخط کر کے لکھنا ہے۔ شکریہ۔ اوکے بچوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔